عدالت نے بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدالت کا فیصلہ کیا تھا، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کس قانون کے تحت عوام سے وصول کیا جاتا ہے اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا فارمولا کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خلاف درخواستوں پر 81 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو زیادہ سے زیادہ سبسڈی دینے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور ٹیرف کو انڈسٹریل سے کمرشل میں تبدیل کرنے کے عمل کو غیر قانونی اقدام قرار دے کر نیپرا کو ہدایت جاری کی ہے کہ گھریلو صارفین کی سخت سے زیادہ ٹیرف وصول نہ کیے جائیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چارجز کے متعلق صارف کو ماہانہ بنیادوں پر آگاہ کیا جائے اور اس چارجز کو 7 یوم سے آگے نہیں لے جانا چاہیے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ بھی دی گئی مدت یعنی 7 یوم سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ عدالت نے نیپرا کو حکم دیا کہ انڈسٹریل سے کمرشل بننے والے صارفین کا موقف سنے بغیر ٹیرف میں یک طرفہ اضافہ نہ کیا جائے۔ عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ غیر معمولی ٹیکس نہ مانگے جائیں جن کا بجلی کے استعمال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت سولر، ہائیڈل، نیوکلیئر اور ہوا سے بجلی بنانے کے طریقے تلاش کرے اور دوسرے ممالک سے سستی بجلی خریدنے کا انتظام بھی کیا جائے۔ عدالت نے فیصلے میں تحریر کیا کہ منافع میں اضافہ قیمت کی بجائے پرفارمنس بڑھا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ٹیکسوں کا نفاذ صارف کا معاشی گلا گھوٹنے کے مترادف ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صارفین سے فیول ایڈجسٹمنٹ کس قانون کے تحت لیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارج ریگولیشن آف جنریشن، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرک ایکٹ 1997 کے تحت لیا جاتا ہے۔ اس قانون کی شق نمبر 31 ذیلی شق 4 کے مطابق تمام بجلی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں اس بات کی پابند ہوں گی کہ وہ تیل کی قیمتوں میں تبدیلی کے مطابق ہر ماہ کے 7 دن تک بلوں میں قیمتیں ایڈجسٹ کریں۔ اس شق کے مطابق تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیاں وفاقی حکومت کو یہ سرچارج ادا کریں گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صارفین سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کس حساب سے لیے جائیں گے۔ صارفین سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارج یونٹ کے حساب سے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بجلی صارف نے دسمبر میں 1000 یونٹ استعمال کیے اور بل 1000 روپے آیا، لیکن دسمبر میں ہی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ڈسٹریبیوشن کمپنی اس اضافے کے مطابق فی یونٹ کے حساب سے اس تبدیلی کو ایڈجسٹ کرے گی۔ اب وہی صارف جس کا بل دسمبر میں 1000 تھا، جنوری میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا ریٹ فی یونٹ 1 روپے بڑھا تو یہی اضافہ ان سے جنوری کے بل میں وصول کیا جائے گا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارج کے مد میں فی یونٹ اضافے کا تعین نیپرا کرتا ہے اور اسی حساب سے متعلقہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو بذریعہ نوٹیفیکیشن آگاہ کیا جاتا ہے۔ اگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تب تو یقیناً یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر قیمتیں کم ہوں تو اسی حساب سے صارفین کے بلوں میں منہا یا ڈیڈکشن بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔